السلام علیکم فور کلاس آج کی اچھی بات ہے، اپنی مدد آپ کامیابی کا سب سے بڑا اصول ہے۔ ٹھیک ہے، اس اچھی بات کا مطلب ہے کہ جب ہم کسی مشکل میں ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی مدد خود کریں، نہ کہ دوسروں سے مدد مانگیں۔ اگر ہم سے اپنا مسئلہ حل نہیں ہوتا پھر ہمیں کسی اور سے ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے، ادروائز ہمیں اپنی مشکلات خود حل کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، آج جو ہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے کسان اور بادشاہ۔ شیخ سعدی نے اپنی زندگی کا زیادہ حصہ علم حاصل کرنے اور سیر و سیاحت میں گزارا۔ گلستان اور بوستان ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ حکایات ان واقعات کو کہتے ہیں جو کسی شخص نے اپنے علم، تجربے اور عمل سے اخذ کیے ہوں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ایک کسان جنگل سے گزر رہا تھا۔ شدید بارش کی وجہ سے پورے جنگل میں بہت کیچڑ تھی۔ جنگل سے گزرتے ہوئے کسان کا گدھا کیچڑ میں پھنس گیا۔ اس نے گدھے کو کیچڑ سے نکالنے کی تنہا یعنی اکیلے ہی بہت کوشش کی، مگر سب رائے گاں گیا۔ کسان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ کبھی کبھی جب انسان کچھ سمجھ نہیں آتا تو وہ اپنا غصہ بلا وجہ دوسروں پر نکالتا ہے۔ اسی طرح ساری رات کسان پریشانی کے عالم میں سب جاننے والوں کو برا بھلا کہتا رہا۔ اس کی زبان سے نہ دشمن بچا، نہ دوست اور نہ ہی بادشاہ، کیونکہ جنگل بادشاہ کی سلطنت کا حصہ تھا۔ اتفاقاً بادشاہ کا اپنے غلاموں کے ساتھ جنگل سے گزر ہوا۔ اس نے سنا کہ ایک کسان بادشاہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ اچانک کسان کی نظر بادشاہ پر پڑی۔ وہ بہت پریشان ہوا کہ بادشاہ نے میری ساری باتیں سن لی ہیں، اب اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ اسی وقت غلاموں نے بادشاہ کے کان بھرنا شروع کیے۔ ایک بولا، بادشاہ اس شخص کی گردن تلوار سے اڑا دی جائے کیونکہ اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے۔ دوسرا غلام بولا، اے بادشاہ، اس کو قید خانے میں ڈال دیا جائے کیونکہ اس نے نہ صرف آپ کو برا بھلا بلکہ آپ کے خاندان کو بھی برا بھلا کہا ہے۔ بادشاہ نے جب مجبور کسان کی طرف دیکھا جس کا گدھا کیچڑ میں پھنسا ہوا تھا، بادشاہ کو کسان کی حالت پر رحم آ گیا۔ اس نے کسان کی تمام نامناسب باتوں کو معاف کر دیا اور اپنے غصے کو پی گیا۔ بادشاہ نے کسان کو انعام و اکرام سے نوازا اور ایک سفید گھوڑا بھی انعام میں دیا۔ سچ ہے، برائی کا بدلہ برائی سے دینا آسان ہے، لیکن انسان کو چاہیے برائی کا جواب بھلائی سے دے۔ فور کلاس آپ نے جو ورڈ انڈرلائن ہیں، اہم الفاظ، ان کے معنی لغت سے ڈھونڈ کے لکھنے ہیں، یاد کرنے ہیں اور املا کی پریکٹس بھی کرنی ہے۔ فور کلاس اب ہم آ جاتے ہیں ایکٹیویٹیز کی طرف۔ ایکٹیویٹی نمبر 1 ہے، بہت سے مشکل الفاظ 4 سے زیادہ حروف سے بنے ہوتے ہیں، لیکن مشکل الفاظ کے توڑ جوڑ سیکھنے سے الفاظ کی املا آسان ہو جاتی ہے۔ اب ہم اس سبق میں موجود مشکل الفاظ کے توڑ جوڑ سیکھیں گے۔ پہلا ہے رائے گاں۔ کتاب پڑھائی کریں گے تو آپ کو توڑ کے جوڑ کرنے آ جائیں گے۔ ایکٹیویٹی 2 ہے، نیچے دیے گئے جملوں میں کچھ الفاظ کے نیچے لکیر لگائی گئی ہے، ان الفاظ کے معنی پر دائرہ لگائیں۔ حکایات وہ واقعات ہیں جو شخصیات نے تجربے سے اخذ کیے ہوں۔ سیکھنا، خریدنا، سننا، تو اس کا صحیح جواب ہے سیکھنا۔ اسی طرح سے تمام MCQs آپ حل کریں گے۔ ایکٹیویٹی 3 ہے، ان الفاظ کے جملے بنائیں۔ تنہا، کسان نے گدھے کو کیچڑ سے تنہا نکالنے کی کوشش کی۔ گستاخی، کسان نے بادشاہ کی شان میں گستاخی کی۔ اس طرح تمام الفاظ کے جملے بنانے ہیں فور کلاس آپ نے۔ ایکٹیویٹی نمبر 4 ہے، مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات دیں۔ کسان کے گدھے کو کیا ہوا؟ کسان کا گدھا کیچڑ میں پھنس گیا۔ کسان نے پریشانی کے عالم میں کیا کیا؟ کسان پریشانی کے عالم میں سب جاننے والوں کو برا بھلا کہتا رہا۔ باقی سوالوں کے جواب بھی آپ لوگوں نے حل کرنے ہیں۔ اگلی ایکٹیویٹی نمبر 5 ہے، شیخ سعدی کی چند مشہور حکایات کے نتائج مندرجہ ذیل ہیں، ان کے معنی لکھیں۔ نمبر 1 ہے، نصیحت کی بات چاہے کڑوی ہو قبول کرو۔ اس کا مطلب ہے بھلائی کی بات ہر حال میں مانو۔ ٹھیک ہے، اسی طرح باقی بھی آپ نے ٹھیک کر کے لکھنے ہیں ان کے معنی۔ ایکٹیویٹی نمبر 6 ہے، جب کسی دوسرے کے قول یا کہی ہوئی بات کو لکھا جاتا ہے تو اس کے شروع اور آخر میں جو علامت استعمال کی جاتی ہے اسے واوین کہتے ہیں۔ مثلاً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ اب دیکھیں واوین کی علامت کہاں لگائی گئی ہے؟ نیچے کچھ جملے دیے گئے ہیں، ان میں واوین کا استعمال کیجیے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے اسی طرح علامت لگا کے حل کرنے ہیں۔ فور کلاس ساری ایکٹیویٹیز یاد کر کے بیٹا رف کاپی پہ پریکٹس کرنی ہے اور املا کی بھی پریکٹس کرنی ہے۔
اللہ حافظ.